السلام علیکم جی جناب، آپ سن رہے ہیں ریڈ ایف ایم سے ہمارا پاکستان، اور میں ہوں آپ کے ساتھ شہزاد حسین۔ اچھا بھائی، آج کا ہمارا پاکستان مختلف یوں ہے کہ ویسے تو ہمارا پاکستان میں ہم پاکستان سے مختلف اخبارات سے کچھ باتیں کرتے ہیں، پاکستان کا مکس میوزک بھی اور دنیا بھر سے انٹرسٹنگ سٹوریز، خبریں وغیرہ سب، لیکن آج جو بات ہو رہی ہے وہ بات اس ٹاپک پہ ہو رہی ہے کہ جس کے بعد یہ ساری باتیں اپنا مطلب جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے۔ یعنی کہ ہم یہ ساری باتیں کرتے ہیں، اگر سمجھ ہی نہ آئے کسی کے تو فائدہ کیا؟ تو وہ جو بنیادی چیز ہے، تعلیم جو ہے، ایجوکیشن جو ہے، اس کی آج ہم بات کریں گے کہ جس کے بعد دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ سمجھیں، بغیر ایجوکیشن کے بچہ ایسے ہوا جیسے بغیر پر کا بچہ، بغیر پر کا پرندہ۔ اس کو اڑنا سکھانا، اس کو تعلیم و تربیت دینا، اور یہ یہاں تو ہم کینیڈا میں سوچتے ہیں نا کہ ہاں یہ تو حکومت دیتی ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی، جہاں پہ ایجوکیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن ایسے لوگ موجود ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے یہ مسئلہ جو ہے اس کو حل کر رہے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ جب طالب علم تیار ہو جاتا ہے تو استاد خود بخود نمودار ہو جاتا ہے، وہ کسی وسیلے سے آتا ہے۔ ایسے ہی ایک وسیلے سے آج ہم بات کر رہے ہیں، یہ ہے دی سٹیزنز فاؤنڈیشن، اور آج ہمارے ساتھ ہیں مہرین چودھری صاحبہ اور بشرا طارق صاحبہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب کیسی ہیں آپ دونوں؟ اللہ کا شکر۔ اچھا، ایک تو یہ کہ جب آپ دونوں اسٹوڈیو میں آئیں اور ٹی سی ایف کا، دی سٹیزنز فاؤنڈیشن کا ذکر ہوا، تو جس پیشن سے آپ نے ہمیں اس کے بارے میں بتانا شروع کیا، تو مجھے یہ پتہ ہے کہ آج کا شو جو ہے بڑا انٹرسٹنگ ہوگا۔ شروع ہم کریں گے کہ ٹی سی ایف جو ہے یہ ہے کیا، کیا کرتی ہے، کہاں کرتی ہے؟ آپ فرمائیں گی جناب؟ اچھا جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے ہمیں اس فورم پہ بلایا، جو کہ ایک بہت ہی رسپیکٹیبل نام ہے، اور ہم بہت اس وقت ایکسائٹیڈ ہیں کہ ہم یہاں بات کر رہے ہیں، اور ہماری بات جہاں جہاں بھی پہنچ رہی ہے انشاءاللہ وہ اثر بھی رکھے گی۔ تو جناب، کہانی شروع ہوئی تھی 1995 میں، جب پاکستان کے چند مخیر حضرات، یعنی رچ لوگ جو کہ پڑھے لکھے بھی تھے، جن کا اپنا ایک اسٹرانگ بیک گراؤنڈ تھا، انہوں نے سوچا کہ ظاہر ہے گورنمنٹ کے اپنے انیشیٹوز ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ ایک انیشیٹو لیا کہ پاکستان میں جو لیس پریویلیجڈ بچے ہیں، جو سلم ایریاز میں ہیں، ان کے لیے اسکولز کی ابتدا کی۔ 1995 میں 5 اسکول تھے۔ صحیح۔ اور سب سے پہلے تو میں یہاں تعریف کروں گی اپنی پاکستانی قوم کی، کہ دنیا میں چند جو قومیں ہیں، جو ممالک ہیں جن میں بہت زیادہ ڈونیشن ہوتی ہے، پاکستان از ون آف دیم۔ پاکستان میں بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو کہ چیریٹیز پہ چل رہے ہیں، صحیح۔ اینڈ دا سٹیزنز فاؤنڈیشن، جس کو ہم ریفر کریں گے ٹی سی ایف سے، وہ ایک ایسا چین آف اسکولس ہے جو کہ پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے۔ اب 29 سال کے بعد، آفٹر 29 ایئرز، وی ہیو آلموسٹ 2000 اسکولس۔ ماشاء اللہ۔ 2000 اسکول ہیں، 3 لاکھ کے قریب بچے ہیں، واہ واہ۔ اور ٹرینڈ ٹیچرز ہیں جو ان کو پڑھا رہی ہیں۔ اور میں کیا آپ کو بتاؤں کہ پنجاب، چاروں صوبوں میں، آزاد جموں اور کشمیر میں، ہر جگہ ہماری برانچز ہیں، اور آہستہ آہستہ ہم آپ کو انفولڈ کریں گے کہ ٹی سی ایف کیا کر رہا ہے، اس میں کون کون لوگ انوالو ہیں، کس کس طرح سے ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، اور کیا کہانی ہے یہ۔ بھائی جو آپ نے کہا نا، اب اور کیا بتاؤں، اب اور بتانے کو ہے کیا؟ جہاں 5 اسکول سے شروع ہو کے 2000 اسکول، جی 2000 اسکول، غریب بچوں کے لیے۔ جی یہ غریب ہم بچوں بات کے کر رہے لیے، ہیں گاؤں دیہات اور شہروں میں جو اربن سلمز کے، جی کچی آبادی۔ کچی آبادی کے لوگ ہیں، کچی آبادی کے لوگ بچے ہیں یہ۔ اور یہ بچے جب ان سکولز میں آتے ہیں، جو سٹینڈرڈ کی ان کو ایجوکیشن ملتی ہے، وہ کسی بھی پرائیویٹ سکولز کے کمپیٹیبل ہے۔ پاکستان میں جو سسٹم ہے وہ ایسا ہے کہ پرائیویٹ سکولز ہیں، پبلک سکولز ہیں، کینیڈا سے مختلف ہے۔ جو پبلک سکولز ہیں ان کے تو حالات ہم سب کو ہی پتہ کیسے ہیں۔ جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان کی فیس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ایک عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اپنے بچے کو بھیجے۔ لیکن جو ٹی سی ایف کے انڈر سکولز کام کر رہے ہیں، ان کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ کسی بھی پرائیویٹ سکول سے کمپیٹیبل ہے۔ جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہم دے رہے ہیں، جو ہمارا سٹاف، ٹرینڈ سٹاف، اور جو ہماری پرنسپلز اور جو بلڈنگز ہیں، وہ کسی بھی پرائیویٹ چین آف سکولز کے ساتھ آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے۔ اچھا، اب میں بات کروں گا مہرین چودھری صاحبہ آپ سے۔ یہ جو ٹی سی ایف ہے یہ تو پاکستان میں ہے نا، اور پاکستان میں جی، اسکولز بنا رہے ہیں، تو کینیڈا میں یہاں پر ٹی سی ایف کا کیا ہے؟ کوئی برانچ ہے، چیپٹر ہے، یہاں کیسے کام کرتی ہے یہ؟ اب جو ٹی سی ایف کا، کیونکہ چیریٹی آرگنائزیشن ہے، یہ سارے اسکولز چیریٹی پہ چلتے ہیں، تو جو ٹی سی ایف کا فنڈ ریزنگ جس طریقے سے سیٹ اپ ہے آل اوور دا ورلڈ،
TCF کی فنڈ ریزنگ ہوتی ہے. UK میں بھی فنڈ ریزنگ ہوتی ہے, US کے بھی ڈفرینٹ چیپٹرز ہیں, ہیوسٹن چیپٹر ہے, سیاٹل چیپٹر ہے, ڈفرینٹ سٹیز, ڈفرینٹ جو ان کی اسٹیٹس ہیں وہاں پر TCF کی ٹیمز جو ہمارے جیسے ہی ایکسپیٹ پاکستانی ہیں وہاں پر فنڈ ریزنگ کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے کینیڈا میں بھی TCF کے ڈفرینٹ چیپٹرز ہیں. ایک ٹورانٹو چیپٹر ہے, ایڈمنٹن میں چیپٹر ہے ہمارا جو ایڈمنٹن میں فنڈ ریزنگ کرتا ہے, کیلگری کمیونٹی کے ساتھ ہم کیلگری میں انگیج کرتے ہیں, اور وینکوور چیپٹر جو ہے میں اور بشرا آپی اور ہمارے بہت ساری اور پاکستانی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر والنٹیئر بیسس کے اوپر فنڈ ریزنگ کرتے ہیں, ڈفرینٹ انگیجمنٹس کرتے ہیں, اور لوگوں کو بیسکلی بتاتے ہیں TCF کا پرپس کہ TCF کیا کر رہا ہے. اور اسی لائن میں وی ہیو این اپ کمنگ ایونٹ جس کے بارے میں ہم آپ کو آگے جا کے بتائیں گے, جو کہ ہم یہاں پر کمیونٹی میں کر رہے ہیں. اور میں پرسنلی خود TCF کے ساتھ کو پچھلے 4 سال سے کافی ٹائم سے انوالوڈ ہوں, اور along the way it's just I've learned a lot. میں لاسٹ ایئر TCF اسکول بھی گئی تھی, تو I would really like to share that experience also with our listeners tonight. بالکل کیجیے گا. آج جو بات ہو رہی ہے نا وہ ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے, تعلیم کی, اور کینیڈا میں نہیں, ہم تو کینیڈا میں بھی اس ٹاپک پہ ظاہر بات کرتے ہیں, ہر جگہ اس کی گنجائش ہے, لیکن پاکستان میں تو کئی علاقے ہیں جہاں سرے سے ہے ہی نہیں تعلیم کا سلسلہ, اسکولز ہی نہیں ہے. لوگ باتیں بھی ایسی کرتے ہیں کہ جی یہ حکومت کی ایز اف ساری ذمہ داری ہو, جو کہ ہے, لیکن کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ ذمہ داری خود اٹھا لی ہے. TCF ان اداروں میں سے ایک, دی سٹیزنز فاؤنڈیشن, اور انہوں نے ابھی ہمیں بتایا, یعنی کہ جو میرے ساتھ آج مہرین چودھری صاحبہ اور بشرا طارق صاحبہ ہیں TCF سے, کہ 2000 اسکولز پاکستان میں, گاؤں دیہات میں اور جو شہروں میں یہ جو کچی آبادیاں ہوتی ہیں, وہ غریب بچے جو ویسے تو تعلیم نہ حاصل کر پاتے لیکن TCF کی وجہ سے کر پا رہے ہیں. اور آپ نے مہرین صاحبہ کیا فرمایا, 3 لاکھ بچے؟ جی 3 لاکھ بچے, ماشاء اللہ. اچھا, آگے ہم بات کریں گے کہ وہ پڑھتے کیا ہیں, پڑھاتے کیا ہیں, لیکن جو 3 لاکھ بچے ہیں, مطلب پڑھنے کے بعد وہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد کالج یونیورسٹی میں جا رہے ہیں, جابس پہ لگ رہے ہیں, اس طرح کا بھی کچھ ہے آپ کے پاس ڈیٹا؟ بالکل, پلیز فرمائیے. سب سے پہلے تو میں شروع کروں گی کہ TCF کا ویژن کیا ہے. صحیح. ویژن ہمارا یہ ہے کہ چینج بگنز ود ایجوکیشن. اگر آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنا نظام تعلیم بہتر کرنا ہوگا. بالکل. پھر ہم وہی بات کرتے ہیں کہ کیا یہ صرف حکومت کا کام ہے, تو وہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ پاکستان میں پبلک اسکولس کی کیا حالت ہے, لیکن اس میں بھی TCF نے ایک انیشیٹو انٹروڈیوس کیا جو کہ مہرین آپ کو بعد میں بتائیں گی. میں اس وقت بات کروں گی کہ TCF کر کیا رہا ہے. کسی بھی کہتے ہیں نا کہ اف یو وانٹ ٹو امپروو دا کوالٹی آف دا پروڈکٹ یو مسٹ امپروو دا کوالٹی آف دا پروسیس وچ پروڈیوسز اٹ. صحیح. پروسیس کیا ہے؟ کسی بھی ایک تعلیمی ادارے کے لیے 3 چیزیں میٹر کرتی ہیں. ایک اس کی بلڈنگ, ایک اس کے لیے اس کا کریکولم, اور ایک استاد جس نے وہ کریکولم پڑھانا ہے. بالکل. بلڈنگس ہماری ماشاء اللہ پرپز بلڈ کیمپسز ہیں پاکستان میں. اس کے علاوہ جو ہمارا اسٹاف ہے وہ ویری ویل ٹرینڈ ہے اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس. جو ہمارا ٹیچر ٹریننگ پروگرام ہے اس کا نام ہے دستک, جو کہ آن لائن ہے, کوئی بھی اس میں آن لائن رجسٹر کر کے تو وہ کر سکتا ہے. جو ہمارے پرنسپلز ہیں, جو مینجمنٹ ہے, وہ بھی ورلڈ بینک کے اکارڈنگلی اٹس ون آف دا بیسٹ مینجمنٹ سسٹم دا وے دا اسکول از بینگ رن. اس کے علاوہ جو ہمارا کریکولم ہے نا, وہ پاکستان کا جو نیشنل کریکولم ہے نا اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہے. جو سائنس اور IT کے اوپر کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں, ماڈل بکس جو ہیں, اس کو ہماری جو منسٹری ہے اس نے اس کو ایڈمائر پسند کیا ہے, یعنی وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق ہے سائنس اور IT سے ریلیٹڈ جو ماڈل بکس وہاں ہیں. کریکولم ہمارا بہترین ہے. بلڈنگس ہماری یعنی بچے کو یہ احساس نہیں دلانا کہ جی تم سڑک سے اٹھ کے آئے ہو تب تمہارے لیے یہی کچرا ہے, نہیں. بہترین بلڈنگس, بہترین اسٹاف, بہترین مینجمنٹ, اور اس کے بعد جو سب کچھ یہاں ہو رہا ہے اس کا آڈٹ پاکستان کی لیڈنگ جو آڈٹ کمپنیز ہیں وہ کر رہی ہیں. جیسے مہرین نے بات کی کہ اوورسیز ہم کیا کر سکتے ہیں. جب ہم اپنے ملک سے دور ہوتے ہیں نا تو ہمیں اپنے ملک اور زیادہ اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے, ہمیں اس کے دکھ بھی زیادہ محسوس ہوتے ہیں, کیونکہ ہماری ایکسٹینڈیڈ فیملیز ابھی وہیں ہیں. فیملیز کو چھوڑ دیں, ہر پاکستانی ہم سے ریلیٹڈ ہے, ہم اس کا درد محسوس کرتے ہیں. پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم ان کے لیے کس طرح سے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو جو سب سے بڑا انیشیٹو وہ یہ ہے کہ ہم فنڈ ریزرز کرتے ہیں. صحیح. کیونکہ اس سے ابھی بھی آپ دیکھیں تو میں تھوڑی سی جذباتی ہو رہی ہوں یہ بات کرتے ہوئے, لیکن واقعی پاکستان کا بچہ ہمیں عزیز ہے.
ہم چاہتے ہیں کہ وہ کسی قابل ہو. اور جب یہ بچے اس سارے پروسیس سے نکلتے ہیں نا تو ہمارے پاس بے تحاشا سکسیس سٹوریز ہیں. کسی بھی آرگنائزیشن کی سکسیس کو جج کرنے کے لیے آپ کو کوئی ویلڈ یا سالڈ ریزن کوئی سٹوری آپ کے پاس ہو. ہمارے پاس تو بے انتہا سکسیس سٹوریز ہیں جو مہرین آپ کو بتا رہی تھیں. پہلے ہم بات کر رہے تھے, وہ بھی اور ذکر کریں گی کہ کیسے ہمارے اسکولوں سے نکلنے والے بچے ہائر ایجوکیشن کے لیے دنیا کے ہر ملک میں جاتے ہیں, بہترین یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. وہ پڑھ کے جب واپس آتے ہیں تو ایک بچہ نہیں پڑھتا, ایک پورے کا پورا خاندان اپلفٹ ہوتا ہے. ماشاء اللہ. اور یہی وہ چیز ہے جو ہم سب کو چلاتی ہے, اور ہم اور زیادہ موٹیویٹ ہو کے اگلے سال کے فنڈ ریزر کے لیے پھر تیار ہو جاتے ہیں کہ اب ہم نے اور زیادہ کرنا ہے, اب ہم نے اس سے زیادہ پیسہ اکٹھا کرنا ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں موٹیویٹ رکھتی ہے اور ہمیں ایک فیملی کی طرح جوڑ کے رکھتی ہے. ایک تو آپ نے جو فرمایا نا کہ ایموشنل ہو رہی ہے, یہی ایموشن تو جب سے آپ آئی ہیں میں فیل کر سکتا ہوں, ظاہر ہے جس دل سے آپ لوگ کام کرتے ہیں. دوسرا یہ دستک جو ہے نا, جی ہاں یہ دل و دماغ پہ دستک جو آپ لوگ دے رہے ہیں, یہ پروگرام کا نام بھی مجھے بڑا اچھا لگا. میں آگے بڑھتے ہوئے عدنان رانا صاحب, شاداب ساجد جی, گیان سنگھ گل جی, عارف سید جی, مستقیم غوری جی, یہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ بھی, میں سب کے تفصیل سے ذکر میں نہیں جا سکوں گا, لیکن میں یہ ضرور مینشن کرتا رہوں گا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں, چاہے ٹیکسٹ کے ذریعے, ٹیلی فون یا سوشل میڈیا کے ذریعے. اب آئیے, ابھی جو ہم بات سن رہے تھے وہ بشرا طارق صاحبہ بات کر رہی تھیں, اب مہرین چودھری صاحبہ جو ہیں وہ بتائیں گی ٹی سی ایف کے بارے میں مزید, پلیز. سو ہم ابھی اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہم فنڈ ریزنگ جو یہاں پر کرتے ہیں وہ آل اوور دا ورلڈ ہم فنڈ ریزنگ کرتے ہیں, ڈفرینٹ ورلڈ جگہ پہ. تو یہاں پر کینیڈا میں اور باقی بھی جو ٹی سی ایف کی جو چیریٹی ہے دیٹس اے رجسٹرڈ چیریٹی, صحیح. اینڈ وی ہیو بین اوارڈیڈ دا بیسٹ چیریٹی آلسو. اور واو. جب آپ جو ہم یہاں پر کہیں پر بھی جہاں پر بھی ٹی سی ایف کی فنڈ ریزنگ ہوتی ہے, رجسٹرڈ چیریٹی ہونے کی وجہ سے وی آر ایبل ٹو گیو یو ٹیکس ریسیٹس. تو صحیح. جو بھی ہم پیسے یہاں سے لوگوں سے کلیکٹ کرتے ہیں ہم ان کو اس کی ری ایمبرسمنٹ اور ٹیکس ریسیٹس دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے یو نو اٹ از ویری فارملائزڈ, اور ہمارے ٹی سی ایف کے پراپر آڈٹس ہوتے ہیں, ہماری آڈٹ رپورٹس ہیں, فائنینشیل رپورٹس ہیں, سب چیزیں آن لائن اویلیبل ہیں. تو دیر از یو نو اے لاٹ آف ٹرانسپیرنسی اراؤنڈ دا فائنینشیلس کہ کس طریقے سے ہم جو پیسہ یہاں پہ دنیا میں کہیں پہ بھی کلیکٹ ہو رہا ہے, ٹی سی ایف اس کو کس طریقے سے اسپینڈ کر رہا ہے, وہ کہاں جا رہا ہے. اس کی وجہ سے جو لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور ہمیں پیسے دیتے ہیں نا, ان کے لیے ایک پیس آف مائنڈ ہوتا ہے. صحیح. کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا پیسہ کہاں جا رہا ہے. اور کیونکہ آڈٹ ہوتا ہے, رجسٹرڈ چیریٹی ہے کینیڈا کے اندر, تو دیٹ میکس اے ہیوج ڈفرنس. اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو ٹیل دا لسنرس ٹونائٹ کہ آپ جو بھی ایسا جو بھی چیز دیتے ہیں ہم آپ کو اس کی پراپر رپورٹ بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں, ہماری اینول آڈٹس بھی ہوتے ہیں. تو آئی تھنک وہ ایک پیس آف مائنڈ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ آپ کی چیز پیسے کہاں جا رہے ہیں. جناب بالکل. سو ٹی سی ایف really takes pride, we really take pride in the fact that کہ ہم اتنی ٹرانسپیرنسی پرووائڈ کرتے ہیں اپنے ڈونرس. بشرا صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو سب آپ نے ہمارا جو تعلیم کے حوالے سے جو جذبہ اجاگر کر دیا ہے, اب ہم ہیلپ کیسے کریں, یعنی بالکل کیا ہے ایونٹ, کب اور کہاں ہوگا جی یہ ٹی سی بالکل, ایف؟ میں یہ اس پہ آتی ہوں. ابھی آپ نے کہا کہ یہ اگر اتنا ہی امپورٹنٹ ہے تعلیم, تو کیوں نہیں ہماری حکومت اس پہ کچھ زیادہ اٹھاتی اسٹیپس. تو میں ایک نا شعر پڑھوں گی اقبال کا, ایک مصرع صرف. انہیں ڈر ہے کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں مہ کامل نہ بن جائے. اگر پڑھ لکھ جائیں گے, یہ شعور آ جائے گا, یہ آگہی آ جائے گی, تو پھر وہ کوشچن نہیں کریں گے آپ کی پالیسیز کو, آپ کی اتھارٹی کو. تو بس یہی ڈر ہے. اگر یہ پڑھ جائیں گے تو وہ کہاں جائیں گے؟ ایگزیکٹلی, وڈیرا سسٹم ہے, آپ کو پتہ ہے پاکستان میں لینڈ لارڈ سسٹم ہے, تو جتنا عوام کو جاہل رکھا جائے اسی میں ان کا فائدہ ہے. لیکن ہم ایسے رہنے نہیں دیں گے. ہمارے ہاتھ میں جو بھی ہے وہ ہم کریں گے, اور لوگوں کو دعوت بھی دیں گے کہ ہمارے ساتھ آئیں اور ہاتھ ملائیں. آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں 3 طریقے ہیں. آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں, صحیح, حسب توفیق, جس طرح بھی آپ جتنا بھی چاہیں. ڈیٹیلز ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے کیسے آپ ایک بچے کو اسپانسر کر سکتے ہیں, ایک کلاس روم کو اسپانسر کر سکتے ہیں, ایک اسکول بلڈنگ کو کر سکتے ہیں, ایک بچے کی پوری زندگی کی تعلیم کے لیے کتنا پیسہ چاہیے. جب ہم ان کو ڈالرز میں اور پاؤنڈز میں کنورٹ کرتے ہیں تو ہمارے لیے شاید وہ اتنا مشکل نہ ہو. دوسرے, آپ والنٹیئر کر سکتے ہیں ڈفرینٹ کیپیسٹیز میں, جیسے میں اور مہرین ہیں. ہم فنڈ ریزرز کینیڈا, یو ایس, یورپ, جہاں جہاں بھی ہمارے فنڈ ریزر ہوتے ہیں, ڈفرینٹ کیپیسٹیز میں آپ ہیلپ کر سکتے ہیں. اب میرا چونکہ اسپیشلٹی یہ ہے کہ میں ٹیچر ہوں, تقریباً 28 سال ہو گئے اب تو مجھے اس فیلڈ میں. تو میرا ایک پیشن تھا کہ میں بچوں کے ساتھ کام کروں, مجھے اچھا لگتا ہے بچوں کے ساتھ کام کرنا.
تو ہر فنڈ ریزر میں اینول فنڈ ریزر ہر سال ہمارا جو ہوتا ہے اس میں ہم ایک مین انٹرٹینر ہوتا ہے، پاکستان سے آتے ہیں، یہاں کینیڈا کے لوکل سنگرز بھی آتے ہیں. اس دفعہ ہم نے بلایا ہے نجم شراز کو، ارے جو کہ آ واہ، کے پرفارم کر رہے کیا ہیں. بات. میرے پسندیدہ سنگر ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں اس کی، آپ کو بھی پسند ہے وہ نظر آ جناب رہا ہے. تو وہ اپنی مشہور ان کی جو قوالی ہے وہ بھی پیش کریں گے. آپ والنٹیئر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے فنڈ ریزر ہے اس میں آپ آئیں، آپ ٹکٹ لیں، آپ ٹیبل لیں، آپ فرینڈز اور فیملیز کے ساتھ آئیں، وہاں آ کے آپ پلیج فارم سائن کریں جتنی بھی آپ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بزنس رن کر رہے ہیں، آپ اپنا بزنس ایڈورٹائز کر سکتے ہیں. بینگ اے اسپانسرشپ پیکیجز ہیں ہمارے، اس میں ہم اپنے سوشل میڈیا پہ آپ کو مارکیٹ کریں گے، ایڈورٹائز کریں گے. جب فنڈ ریزر ہو رہا ہوگا تو ہماری بگ اسکرینس پہ ہم آپ کے بزنس کو پروموٹ کریں گے. تو یہ 3 طریقے ہیں. آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، فنڈ ریزر میں آئیں، آ کے انجوائے کریں فنڈ ریزنگ میں کو بھی، اور جو مین انٹرٹینرز ہیں ان کو بھی، اور آپ والنٹیئر بھی کر سکتے ہیں. اور ایک اور بہت اسپیشل ایونٹ ہے جس کا میں ذکر بعد میں کروں گی، اس میں بھی آپ شامل ہو کے انجوائے بھی کر سکتے ہیں. مہرین کیا خیال ہے، ابھی بتا دوں کڈس بتا دیں. پرفارمنس کا؟ ایک بات پر، جی یہ جی جو ایونٹ ہو رہا جی ہے جی وہ کہاں اور کب ہو رہا ہے؟ ہاں جناب، یہ ایونٹ ہو رہا ہے 14 ستمبر 14 سپٹمبر تاج پارک کنونشن سینٹر میں. ہر سال وہیں ہوتا ہے، اور شام 6:30 بجے 6:30. اور اس میں ہمارا جو پروگرام ہے اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نجم شراز مین پرفارمر ہیں، ہمارا فنڈ ریزنگ سیگمنٹ ہوگا. اس کے علاوہ یہ واحد فنڈ ریزر ہے جس میں ہم چھوٹے بچوں کو جو کہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے چیئر پہ اور پورا پروگرام دیکھیں، ہمارے پاس چائلڈ مائنڈنگ فیسلٹی بھی ہے، جس میں صحیح. ہماری والنٹیئرس جو کہ پروفیشنلی ٹرینڈ ہیں وہ بچوں کو رکھتی ہیں جتنی دیر تک ماں باپ ان کے پیرنٹس انجوائے کر رہے ہیں. بچے ایک سیکیور انوائرمنٹ میں بچے ہوں گے جہاں ان کے لیے انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے، میجیشین ہوتا ہے، اس کے علاوہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کلرنگ ہوتی ہے. بچے وہاں مطلب ایک علیحدہ دنیا ہوتی ہے بچوں کی وہاں، جہاں ہمارے والنٹیئرز ان کی ٹیک کیئر کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم ہر سال بچوں کی پرفارمنس کرتے ہیں، ایک اردو سانگ پہ اور ایک انگلش سانگ پہ، کیونکہ میرا اپنا ایک پیشن ہے. مجھے اقبال بہت پسند ہیں، اور ان کی جو دعا ہے، لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. 2 سال تو ہم نے یہی کیا، لیکن پھر بچوں نے کہا کہ بھئی اب ہم تنگ آ گئے ہیں، کوئی نیا گانا آپ کریں. تب ہم نئے گانے لے کے آ رہے ہیں. ایک انگلش پہ بچے پرفارم کریں گے اور ایک اردو سانگ پہ. اور میرے ساتھ بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ مدرز کی ٹیم ہے. وہ مدرز جو ہیں وہ ہر ہفتے ہم فلیٹ ووڈ پارک میں ریہرسل کرتے ہیں. مدرز آتی ہیں، وہ اپنے ساتھ بچوں کو لے کے آتی ہیں، اور 20 سے 25 بچے ہوتے ہیں جو ریہرسل کرتے ہیں. اور 3-4 ہفتے ہماری ریہرسلس چلتی ہیں، ان کے کاسٹیومز، پراپس، یعنی ایک عجیب سا ایک ماحول ہوتا ہے. میں کیسے بتاؤں، بہت ہم ان ریہرسلس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اپنی جو ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہ بچے پرفارم کرتے ہیں، اور یہ اس کی ایک ہائی لائٹ ہے جس کو میں بہت زیادہ انجوائے بھی کرتی ہوں، اور اس پہ میں فخر بھی کرتی ہوں. تو یہ تھینک یو. ماحول جو آپ نہیں سمجھا پا رہی ہیں اس کو سمجھنے کے لیے وہاں آنا ہی آنا پڑے پڑے گا، گا، جی ہے نا، بالکل. اس کو محسوس کرنا ہوگا. اچھا، یہ تھی بشریٰ طارق صاحبہ. اب مہرین چودھری صاحبہ سے بات کرتے ہیں کہ کچھ سکسیس سٹوریز کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا. دوسرا یہ کہ اسکولز کے علاوہ بھی ٹی سی ایف کچھ کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اچھا، میں ذرا جلدی سے آپ کو تھوڑا سا کمیونٹی پروگرامس کے بارے میں بتاتی ہوں. اس کے بالکل، بعد اینڈ آئی پلیز. ہیو اے فیو سکسیس اسٹوریز جو میں اپنے لسنرس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. ہمارے کیونکہ یہ سارے کے سارے جو اسکولس ہیں یہ اسلام ایریاز میں کھلے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بچے یہاں پر پڑھنے آتے ہیں ان کی فیملی بیک گراؤنڈز بھی ایسی ہیں کہ ان کے گھر میں بھی پڑھائی نہیں ہے نا، ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اسپیشلی مائیں پڑھی لکھی نہیں ہیں، کچھ کسی کو نہیں آتا پڑھنا. تو ہم نے یہ کیا ہے کہ ہمارے ایک آگاہی پروگرام ہے جو کہ اسپیسیفکلی ٹارگیٹ ہے ان ماؤں کے لیے جن کے بچے ہمارے اسکول میں پڑھتے ہیں. تو کمیونٹی کی جو جس کمیونٹی میں اسکول ہے اسی کمیونٹی کی جو مائیں ہیں یا عورتیں ہیں ان کو ہم ایک 4 month کا بیسک ایجوکیشنل کورس کرواتے ہیں، جس میں ہم ان کو بیسک رائٹنگ، میتھ اسکلز، بیسک لٹریسی اسکلز سکھا دیتے ہیں اتنی. اور پھر ساتھ ساتھ ہم ان کو ہائیجین، صفائی، بڑا اس اچھا قسم کی جو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے نا، بیکاز یہ جو لوگ سلمز میں رہ رہے ہیں ان لوگوں کو ان کو ایکسیس نہیں ہے اس انفارمیشن کا. تو وی جسٹ وانٹ کہ ان بچے جب پڑھ کے جاتے ہیں گھر تو ان کو انوائرمنٹ بھی صاف ستھرا اچھا ملے. اور تو اس فریم آف مائنڈ سے ہم نے یہ آگاہی پروگرام شروع کیا ہے جہاں ہم ان ماؤں کو بھی یہ سب کچھ سکھاتے ہیں تاکہ بچے اور مائیں اور the whole society then benefits.
مدرس کو خاص طور پہ، بیکاز ٹی سی ایف کا کافی زیادہ فوکس جو ہے نا وہ فیمیل ایجوکیشن کے اوپر ہے. صحیح. بیکاز آپ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ماں کو پڑھا دیا تو آپ نے پھر اگلی ساری جنریشنز بالکل کو پڑھا دیا. سو بالکل. وہ اس طرح سے یہ جو ابھی آپ نے ٹیچرس کی بھی بات کی ہے، ویمن امپاورمنٹ اینڈ گیونگ ویمن وہاں پر امپلائمنٹ اپرچونیٹیز، تو ہم فیمیل اسٹاف کو کافی زیادہ انکریج کرتے ہیں، ٹرین کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور بھی 2-3 اور بھی پروگرامس ہیں جو وچ آر ٹارگیٹڈ. ہم ووکیشنل ٹریننگ بھی کرواتے ہیں. صحیح. آگاہی میں ہم بیسک لٹریسی پڑھاتے ہیں کہ جی بیسک ان کو لکھنا پڑھنا اور میتھ اسکلز آ جائیں. لیکن جو ہمارا ووکیشنل ٹریننگ پروگرام ہے وہ بھی 4 منتھ کا فیشن ڈیزائننگ ہوتا ہے. اس میں ہم ان کو اسٹچنگ، امبرائڈری، ٹیلرنگ، یہ سارا کچھ سکھاتے ہیں تاکہ وہ اپنے لیے انکم جنریٹ کر سکیں. صحیح. So that is again empowering these women. کیونکہ آپ کو پتا آج کل کتنی مہنگائی ہے، تو ایک کمائی سے تو گھر چلتے نہیں ہیں. بالکل. تو یہ ایک چیز ہے جو ٹی سی ایف کرتا ہے. سو صرف ٹی سی ایف کے صرف واٹر بلڈنگ سکولز نہیں ہیں. ہم اپنی کمیونٹی میں باہر جا کر بھی کمیونٹی کو انرچ کرتے ہیں ایجوکیشن کے ساتھ، اور کمیونٹی کو امپاور کرتے ہیں، خاص طور پہ اپنی خواتین کو. سو اور دی ادر تھنگ دیٹ آلسو از پارٹ آف دا تھنگ از کہ کیونکہ یہ کچی آبادیوں میں ہیں تو یہاں پر صاف پانی نہیں ہے. صحیح. تو پیوریفیکیشن پلانٹس جو ہے نا وہ بھی ٹی سی ایف ایسی جگہوں پہ لگاتے ہیں جہاں پر ضرورت ہو. ماشاء اللہ. تو صرف ایجوکیشن لمیٹڈ نہیں ہے، بچوں کی ایجوکیشن پہ لمیٹڈ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایجوکیشن جو ہے نا وہ پینیٹریٹ کرے. بیکاز جب تک آپ سوسائٹی میں ایجوکیشن نہیں کریں گے سوسائٹی چینج نہیں ہو سکتی. ہاں، اور بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی وجہ چینج ہے. بچوں کے ساتھ ساتھ جب تک سوسائٹی میں ایجوکیشن، اور ایجوکیشن کے بعد جو فائدے ہیں آپ اس کو بھی دوسروں تک سب تک پہنچائی رہنا، چاہے وہ صفائی ہو، صاف پانی ہو. جی. تو اور آپ ساتھ ہی ساتھ سکسیس سٹوریز کا بھی. جی ہاں، میں اب آپ کو 2-3 سکسیس سٹوریز سناتی ہوں. میں ابھی ویسے خود ابھی دسمبر میں ٹی سی ایف اسکول پاکستان میں جا کر وزٹ بھی کر آئی ہوں. صحیح. اور اس میں جو سب سے اچھی چیز میں اپنے لسنرس کے ساتھ شیئر کرنے کی، میں آئی وینٹ ٹو اے سیکنڈری اسکول، لڑکیوں کا اسکول تھا، سیکنڈری اسکول گریڈ 6 اینڈ ابو. اور میں جس بھی کلاس روم میں گئی ہوں وہ ہر کلاس روم جو تھا نا وہ بچیوں کے ساتھ فل تھا. صحیح. ماشاء اور اللہ. آئی تھنک وہ چیز دیکھ کر مجھے جتنی خوشی ہوئی کہ وہ گاؤں کے پاس اسکول تھا، بڑی اچھا بلڈنگ وغیرہ بنی ہوئی تھی، اور جس کلاس روم میں جاتی تھی ہر کلاس روم جو تھا نا وہ اس میں بچیاں تھیں. تو مجھے دیکھ کے یہ بہت خوشی ہوئی کہ ہماری وہاں پر اتنی ساری بچیاں پڑھ رہی ہیں. اور ان بچیوں میں اتنا کانفیڈنس تھا. میں آئی واکڈ ان ٹو دا کلاس روم اور ان سب نے مجھ سے انگلش میں بات کی. ایک بچی وہاں پہ ایک کلاس میں وہ لوگ یہ انوائرمنٹل اس کے اوپر پڑھ رہے تھے، کلائمیٹ چینج کے اوپر بات کر رہے تھے. تو میں نے ان سے 1-2 کوسچنز انگلش میں پوچھے اور وہ بچیوں نے مجھے اتنے کانفیڈنٹلی انگلش میں جواب دیے اینڈ آئی واز ویری امپریسڈ. دی ادر تھنگ جو میں اپنے لسنرس کے ساتھ شیئر کر کے ڈیجیٹل لٹریسی کا میں بھی بہت زیادہ فوکس ہے ٹی سی ایف اسکولس میں. وہاں پر جا کر میں دیکھا ان بچوں کے پاس آئی پیڈس تھے اور وہ بچے کوڈنگ کر رہے تھے. ارے واہ. گریڈ 7 میں وہ کمپیوٹر سائنس ایز اے سبجیکٹ پڑھاتے ہیں. اگر ٹیچرز اویلیبل، بیکاز ٹیچرز کی اویلیبلٹی کا ایشو ہوتا ہے تو وہ ان کو آن لائن کلاسز کروا دیتے ہیں. تو وہاں پر اسکولس کے اندر جیسے یہاں پر ہمارے بچوں کے پاس آئی پیڈس ہوتے ہیں، لیپ ٹاپس ہوتے ہیں، وہاں پر بھی بچوں کو ہم نے ڈیجیٹل لٹریسی کی تعلیم بھی دے رہے ہیں تاکہ وہ ان پار رہیں جو باقی دنیا میں ہو رہا ہے. اور اسی سے میں آپ کو 1-2 سکسیس سٹوریز سناتی ہوں. آئی گیس وہ کہتے ہیں نا جب آپ گھر کی مرغی دال برابر. تو جب میں پاکستان میں رہ رہی تھی تو میں نے کبھی ریئلائز نہیں کیا کہ ٹی سی ایف کا کتنا بڑا امپیکٹ ہے. یہاں آنے کے بعد جب آپ جیسے وہ شاپی کہہ رہی تھی آپ اپنے ملک سے دور ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے. تو ہمارے گھر کے اندر ایک لڑکی کام کرتی ہے، وہ شی از اے وڈو، اور بڑی ینگ ایج میں اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ایک ایکسیڈنٹ میں، اور اس کے 4 چھوٹے بچے تھے. تو وہ جب امی کے پاس آئی تو امی نے کہا اچھا تمہارے 4 بچے ہیں تو میں ان 4 بچوں کو اسکول میں ڈال دیتی ہوں. اور ہم کیونکہ 4 بہن بھائی ہیں تو امی نے ہم سب کو کہا کہ بھئی ہم 4 کو کہا کہ ایک بچہ تم لوگوں کی رسپانسبلٹی. تو جو اس کی بڑی بیٹی تھی اس کی رسپانسبلٹی مجھے دی گئی. واہ جی. اور وہ بچی ٹی سی ایف اسکول سے پڑھی. اس کے بعد اس نے وہاں پر پنجاب کالج ہے لاہور میں، وہاں سے اس نے آئی کام کیا، بی کام کیا، اور آج ماشاء اللہ وہ بچی بینک آف پنجاب میں آفیسر ہے. واہ جی واہ. اور اس بچی کی جو شادی ہوئی وہ بھی اسی طرح ایک
بچہ تھا جو کہ جس کے فادر نہیں تھے اور وہ اس نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے اور وہ بچہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے پاکستان میں اٹامک کمیشن میں. واہ واہ. اور اب آپ سوچیں کہ جب آپ نے ایک انجینئر کی اور ایک بی کام پڑھی لکھی بچی کی شادی کر دی، جن کے جو جس گھر سے آ رہی ہیں، جس بیک گراؤنڈ سے آ رہی ہیں، وہ برادری سسٹم اور وہی جاہل لائک ان پڑھ لوگ ہیں اور وہ ہے، اب وہ بچے جب آگے ان کی نسلیں آر گوئنگ ٹو بی اے لیول اپ، تو دیٹ بالکل. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ میں نے اپنی خود اپنے سامنے دیکھی ہے. اور ماشاء ہمارے اللہ. جو ویسے ٹی سی ایف کی بہت ساری سٹوریز ہیں جو کہ آپ کو ہماری آن لائن بھی ہوں گی، لیکن ہمارے بہت سارے بچے جو ہیں وہ یو ایس میں بھی آ کے پڑھتے ہیں ماشاء اللہ. یونیورسٹیز میں. پاکستان میں فل برائٹ اسکالرشپس اویلیبل ہوتی ہیں، جو بچے اتنے لائق ہوتے ہیں وہ یہاں آ کے ٹی سی ایف کے بچے پڑھتے ہیں. ٹی سی ایف اگر ان کو فنڈنگ نہیں پرووائڈ کرتا تو ان کو ریسورسز ضرور ہم پرووائڈ کرتے ہیں. جیسے بہت سارے ہم لوگ جیسے یہاں پر ایکسپیٹس بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ بھی ان بچوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں جو اس طرح کے برائٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. یہ سپٹمبر میں 14 سپٹمبر کو تاج پارک کنونشن سینٹر میں 6:30 بجے ایک ایونٹ ہونے والا ہے اور اس پہ ہم ڈونیشنز دے سکتے ہیں، ٹی سی ایف کو والنٹیئر کر سکتے ہیں. مزید ہمیں بشریٰ طارق صاحبہ بتائیں گی. جناب. ہاں جی، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تعلیم اور تربیت کی. تو ٹی سی ایف نہ صرف تعلیم دیتا ہے بلکہ تربیت کی بھی بہترین اپرچونیٹیز ہیں. یہاں کینیڈا میں ایک ٹرم ہے، اب تو ہر جگہ ہی ہے لیکن یہاں میں نے آ کے لرن کی، سوشل ایموشنل انٹیلیجنس. صحیح. تو یہ اس چیز کو بہت زیادہ، کیونکہ ایسے بچے جو اسلام ایریا سے آ رہے ہیں جن کو ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ مل رہی ہے، انہوں نے آگے ریئل ورلڈ میں جا کے ان بچوں کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے جو ظاہری بات ہے لیڈ کلاس سے ہیں یا کسی اور طبقے سے آ رہے ہیں. ہم ان کو اتنا اسٹرانگ بناتے ہیں سوشلی بھی، ایموشنلی بھی، کہ دے کین کمپیٹ ان ایوری واک آف لائف. تربیت یہ، اور دوسرے ایک ہوتا ہے ہم ٹرم یوز کرتے ہیں ہولسٹک اپروچ، یعنی کہ جو پورے ہر چیز کا احاطہ کرتی ہے. نہ صرف تعلیم ہے بلکہ تربیت ہے، سوشلی بھی اسٹرانگ ہے، ایموشنلی بھی اسٹرانگ ہے. تو چونکہ ٹائم کم ہے اس لیے میں ایک دفعہ دوبارہ آپ سب کو یاد کراؤں گی کہ ہمارا اینول فنڈ ریزر گالا سپٹمبر 14 کو تاج پارک کنونشن سینٹر میں ہو رہا ہے، جس میں پاکستان کے ایک معروف سنگر نجم شہراز پرفارم کریں گے اپنی خوبصورت قوالی کے ساتھ. اور ہم آپ سب کو انوائٹ کرتے ہیں. میری یہ انویٹیشن پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے، ہر وہ شخص جو اردو، ہندی، پنجابی جانتا ہے وہ آئے، ہمارے فنکشن کو انجوائے کرے، ہمارے کاز کو سپورٹ کرے، ہمارے بہترین کھانے کو سپورٹ کرے. تھینک یو ویری مچ. جناب موسٹ ویلکم. بہت بہت شکریہ بشریٰ طارق صاحبہ اور مہرین چودھری صاحبہ. چونکہ کچھ سیکنڈز ہی رہ گئے ہیں تو آپ دونوں کا بہت شکریہ کے ساتھ آپ سے اجازت تھینک چاہوں یو گا. سو جی مچ جی. موسٹ ویلکم اینڈ تھینک یو اینڈ